آپ نے تو اس بات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد بہت ترقی ہوئی، صنعتیں لگیں، بے روزگاری کم ہوئی، تعلیم کی طرف بھی توجہ ہوئی اور ایک بڑا تیزی سے ترقی کا سفر شروع ہوا۔ تو مگر جو پروپیگنڈا ہے وہ تو یہ ہوا کہ وہاں کچھ نہیں ہوا اور مغربی پاکستان نے لوٹ لیا اور مشرقی پاکستان جو ہے اپنے وسائل سے محروم کر دیا گیا۔ اور تو ہم تو اس پروپیگنڈا کو بھی روک نہیں سکے، اس کا سامنا نہیں کر سکے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں اس کی بہت ڈیٹیل دی ہے، اور وہ جو پروجیکٹس جو پاکستان نے اس زمانے میں لگائے تھے آج تک وہ پروجیکٹس بنگلہ دیش میں چل رہے ہیں، ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کا جو جیسے پاکستان مشین ٹول فیکٹری تھی، اس طرح سے بنگلہ دیش مشین ٹول فیکٹری تھی، کرنافلی پیپر مل آج بھی چلتی ہے، چٹاگانگ سٹیل مل آج بھی چلتی ہے، فنچوگنج فرٹیلائزر فیکٹری آج بھی چلتی ہے۔ وہ جو ہم نے 5 وہاں پر بہت اچھے یہ کیڈٹ کالجز بنائے تھے وہ آج بھی چلتے ہیں۔ جو یونیورسٹیاں جیسے راجشاہی کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی وہ بھی، اور فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی، اس کو میرے الما میٹر مگل نے بنایا تھا، تو وہ آج بھی وہ فیکلٹیاں یونیورسٹیاں اسی طریقے سے فلرش کر رہی ہیں۔ خالی یہی میں نے تو آپ کے سامنے چند چیزوں کے نام لیے، اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جو کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان نے ہم نے لگائے تھے جو آج بھی وہاں چل رہے ہیں، کیونکہ میرا 2014 تک تو بہت ریگولرلی جانا ہوتا رہا۔ اور میں آپ سے ایک اور بھی بات بتاؤں کہ ہم نے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ ہم بالکل بھول بھال گئے، وہاں پر مشرقی پاکستان میں جو لوگ قتل عام جو کہ الزام لگائے گئے، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالی مارے، یعنی جو وہ اب مجھے شامی صاحب جی یعنی جو الزام لگا 30 لاکھ لوگ مار دیے گئے، جی یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ تھا شامی صاحب۔ وہ ایک جی بالکل، میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں ہاں جی فرمائیں، میں آپ کی سر یہ اس کی جی اس جھوٹ کی تو یہ ٹوٹلی بے پر کی بات تھی، اور یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ یہ ایک ڈیوڈ فراسٹ جو کہ بی بی سی کا نمائندہ تھا، اس نے ایک انٹرویو لیا شیخ مجیب الرحمان صاحب کا on the 18th of January 1972، اور اس میں جب وہ رہا ہو کے وہاں پہنچے پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا کہ جی ہاں 18 وہ پہنچے تھے 10 تاریخ کو، اور 10 تاریخ کو جب وہ جہاز سے اترے تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر تاج الدین سے پوچھا تھا کہ تاج الدین مجھے یہ بتائیے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں کتنے لوگ مرے۔ اس کے اوپر تاج الدین صاحب نے ان کو فگر کہا 3 lakhs، اور یہ فگر کوٹ ہوا اسی دن بائی سراج الرحمان آف بی بی سی، was the head of BBC بنگلہ۔ یہ 10 جنوری کو یہ کوٹ ہوا کہ تاج الدین صاحب نے یہ کہا ہے۔ 18 جنوری کو ڈیوڈ فراسٹ نے شیخ مجیب الرحمان کا انٹرویو لیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ڈیوڈ فراسٹ نے پوچھا مجیب الرحمان صاحب سے کہ آپ بتائیے کہ سر پریزیڈنٹ صاحب کتنے لوگ مرے، تو پریزیڈنٹ صاحب کو یاد نہیں تھا۔ تو وہاں پر وہ رپورٹر جس نے یہ سارا پھڈا شروع کیا تھا، پراودا کا رپورٹر تھا، وہ رشین، اس نے پریزیڈنٹ صاحب کو پرومپٹ کیا کہ مسٹر پریزیڈنٹ 3 ملین، اور پریزیڈنٹ صاحب نے 3 ملین کہہ دیا، اور وہ بی بی سی پہ چل بھی گیا۔ اگلے دن صبح سے تاج الدین اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کا پھڈا شروع ہوا۔ تاج الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آپ سے 3 لاکھ کہا تھا، آپ 3 لاکھ کو 30 لاکھ کیسے کر دیا۔ یہ بات ان میں بہت زور سے ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات، تو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان نے ایک کمیشن بنایا on the 26th of January 1972۔ اس کمیشن کا TOR یہی تھا کہ بتاؤ کتنے لوگ مرے اور کتنی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی، اور ایونچولی اس کمیشن نے رپورٹ دی on the 20th of August 1972، اور اس کمیشن نے رپورٹ میں یہ کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنس تو 38,000 کا ہے، مگر ہم نے اس کو راؤنڈ آف کر دیا 50,000۔ عورتوں کا ہمارے پاس جو فگر ہے وہ 2,680 ہے، ہم نے اس کو راؤنڈ آف کیا ہے 25,000۔ اس کے اوپر مجیب الرحمان واز ویری اینگری ود دا کمیشن۔ اس نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ 30 لاکھ ثابت کریں، چلو 30 نہ کرتے 3 کر دیتے، 3 کو کیا 50,000 کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے 2 لاکھ عورتوں کو کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو یار 1 لاکھ کر دیتے، تم تو 25,000 کی بات کر رہے ہو۔ سر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بعد
1972 اگست کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے یہ فگر کبھی نہیں کہا. اس کے بعد مجیب الرحمان سے ان کا انتقال ہو گیا 1975 میں, ہی واز کلڈ. ان کے بعد جنرل ضیاء آئے, انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد حسین محمد ارشاد آئے, انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد شیخ خالدہ ضیاء آئیں جو کہ 2008 تک رہیں, اس میں کبھی ذکر نہیں ہوا. اس میں 2 سال کے لیے حسینہ واجد بھی آئی تھیں 94 سے 96, انہوں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا. یہ 2008 میں انڈیا کے کہنے پر یہ کمیشن لے کر آئیں کہ اس کو دوبارہ شروع کرو. صحیح. اور یہ بات تو ایسی پھیلی. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو سارا اس کے اوپر جو ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے, جو میں آج کا موقع اس کو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ کو بتا ہی دوں. اس وقت بنگلہ دیش نے انڈیا کے کہنے پہ ایک کمیشن بنایا ہے, اٹ از این انٹرنیشنل کمیشن, کہ جو یہ بات ثابت کرے کہ یہ پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالی مارے اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرو. بات مجھے یہ پتہ چلی بنگلہ دیش سے, تو آئی ایم کرنٹلی ورکنگ آن کلیکٹنگ ڈیٹا آن دی جینوسائڈ آف بہاریز اینڈ پاکستانیز دیٹ ہیپنڈ ان ایسٹ پاکستان ان 1971. جنید صاحب یہ بتائیے, میں نے یہ جو فگرز پہلے آئی ہے, مکمل کر لیا. جی سر. پہلے 50,000 کی فگر آئی ہے اور 2,000 عورتوں کی بے حرمتی کی فگر آئی ہے, اس میں تو سارے لوگ شامل ہوں گے, بہاری بھی اور بنگالی بھی اور ہر کوئی. اور پھر یہ ہے کہ جو عورتوں کو ریپ کیا یہ کون لوگ تھے, یہ جو کارستانی کر رہے تھے؟ اس کا جواب دینے سے پھر بریک لیں گے. کمیشن نے یہ کہا کہ یہ عورتوں کا ڈیٹیل ہمیں ملی 2006 کی, مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا. یہ لکھا ہے اس میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ تو آپ الزام تو نہیں لگا سکتے پاکستانی فوج کے اوپر کہ اس نے یہ کام کیا ہے. نہیں لگا سکتے, ٹھیک نہیں لگا سکتے.